سر یہ آج کا معاملہ ہے کہ میں اتفاق سے کہیں پر گیا، مجھے ایک دوست سے ملنا تھا اور اس کے انتظار میں ایک بجلی کے کھمبے کے پاس کھڑا ہو گیا تو میری اچانک سے نظر جو ہے وہ بجلی کے کھمبے پر پڑ گئی۔ اس کے اوپر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا جس کو میں نے پڑھا اور میں حیران رہ گیا۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ برائے مہربانی اس کو ضرور پڑھیں۔ پہلے اوپر عبارت لکھی ہوئی تھی، تو لکھنے والے نے لکھا تھا کہ کل اس راستے پر میرا 50 کا نوٹ گر گیا ہے، برائے مہربانی جس کو ملے وہ اس ایڈریس پر واپس کر جائے۔ یقین جانیے جب یہ میں نے عبارت پڑھی تو میں اتنا حیران پریشان ہوا کہ کوئی شخص بلا 50 روپے کی خاطر ایک کاغذ پر کیسے لکھ کے اور وہ بھی بازار میں لگا دیتے۔ اس کی زندگی میں 50 کی اہمیت ہوگی جس کو اس کو دکھ ہے۔ پہلے تو میں نے وہاں جانے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن میرے مائنڈ نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس شخص سے ضرور مل کے آؤں جس کی زندگی میں 50 کی بڑی اہمیت ہے۔ سر جب میں اس پتے پر گیا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بڑھیا جو ہے وہ باہر آئی۔ وہ اس کے پاس لاٹھی تھی اور ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کون ہو تم؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے آپ کا 50 کا نوٹ ملا ہے اور جو آپ کا کل گر گیا تھا۔ تو یہ بات سن کر وہ رونے لگی، مجھے کہتی ہیں بیٹا یہ 50 کا نوٹ میرا نہیں ہے۔ پہلے میں حیران تھا کہ یہ کون تھا جو یہ عبارت لکھ کر چلا گیا ہے، یا شاید ان کو تنگ کرنا ہے۔ مجھے احساس نہیں ہوا جب بڑھیا نے کہا کہ بیٹا کل سے تقریباً 50 لوگ میرے گھر آئے ہیں مجھے 50 روپے دینے کے لیے، اور میں ایک بڑھیا ہوں اور میرا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، اور میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ تو وہ پہلے پکڑ نہیں رہی تھی، میرے بہت زیادہ اصرار پر انہوں نے پیسے پکڑ لیے تھے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد پتہ کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہو، آپ ارادہ کریں خود بخود ہو جائے گی۔ وہ لکھنے والا پتہ نہیں کون تھا، اور میں بڑھیا کی ایک بات سے بڑا حیران تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بیٹا وہاں سے اتار دینا اسے جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ میرا 50 کا نوٹ گر گیا ہے اور اس ایڈریس پر دے دیجیے گا۔ تو پہلے تو میں نے اس کو اتارنا چاہا، لیکن میرے مائنڈ نے پھر اچانک مجھے دستک دی اور مجھے کہنے لگا کہ بھائی تم کیوں اتار رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے 50 لوگ آئے تھے، بڑھیا نے ان کو بھی کہا ہوگا اتارنے کو، 50واں تھا۔ اگر اس نے یہ بڑھیا کی بات مان کر یہ اتار دیا ہوتا تو آج ادھر نہ آتا، آج تمہارا فوکس ان کے اوپر نہ ہوتا، آج ان کی تم مدد کر کے نہ جاتا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسے ہاتھ پھیلائے تو پھر ہی اس کو دیا جائے، اپنے معاشرے میں خیال رکھنا چاہیے۔ تو سلیوٹ ہے اس بندے کو، اس نامعلوم بندے کو جس نے ایک عبارت کے ذریعے 50 لوگوں سے مدد کروائی ہے، اور ان کو جو ہے وہ محتاجی کا سامنا نہیں ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہی کسی کے سامنے، لوگ خود جا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ تو خدا را اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کا خیال رکھا کریں، ضرورت ہوتی ہے آپ کی، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، یا کوئی کیا کر رہا ہے، یہ اپنے ارادے کی بات ہوتی ہے۔ آپ ارادہ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا کہ آپ اگر ایک دے کر آئیں گے تو اللہ آپ کو 70 دے گا،
اور میں جو کوشش کروں گا میری کوشش یہی ہوگی کہ کوئی فاؤنڈیشن نہ بنایا جائے. کوئی ضروری نہیں کہ اگر فاؤنڈیشن بنانا ہے تو ہی لوگوں کی مدد کرنی ہے, ویسے لوگوں کو پوچھنا نہیں ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھیں, اپنے ہمسائے نیبرز دیکھیں کہ کیا وہ کھانا کھا کے سو رہے ہیں. پرابلمس دیکھیں, لوگوں کی بات سنیں. یقین جانیے اگر جس دن آپ لوگوں کی باتیں سننا سٹارٹ ہو گئے نا تو آپ کامیاب شخص جو ہے وہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا آپ سے زیادہ. لوگ آپ کو بات ایسے نہیں سنائیں گے, آپ کو لوگوں کو دینا پڑے گا, لوگوں کو تسلی دینا ہوگی. آپ کو پتہ ہے آپ کی تسلی سے کئی لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں. اور آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس شخص کو دوبارہ سے جس شخص نے وہ عبارت لکھی اور 50 لوگ جو ہے وہ اور چلے گئے. اور میں تو کوشش کروں گا کہ جب تک جو ہے وہ میں ادھر ہوں اور جب تک وہ زندہ ہیں میں ان کے پاس جایا کروں گا اور ان کے ساتھ گپے شپے لگایا کروں گا. آپ کو پتہ ہے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں سے باتیں کرنے کا. بڑی مثال دیتے ہیں کہ کچھ جو جیتا ہوا شخص ہوتا ہے نا اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس نے کیا کیا تھا تو وہ جیت گیا ہے. ناکام بندے کو زیادہ پتا ہوتا ہے جس نے ٹھوکریں کھائی ہوں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار میں اس چیز میں پیچھے تھا اور میں اس کی وجہ سے فیل ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے حقدار ہے. بہت شکریہ آپ کا مجھے ٹائم دینے کے لیے. اللہ حافظ.